بزرگوں کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ بخاری شریف جب یہ پڑھتے تھے تو شروع کے اندر قصیدہ بردہ شریف پڑھتے تھے۔ بڑی ہی برکت والی کتاب ہے، یہاں تک کہ اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ مشکلات کے حل کے لیے بخاری شریف، پھر یعنی باقاعدہ یہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ قبولیت بخشی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے خواب میں دیکھا تو آپ نے خود فرمایا کہ تم میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ تو عرض کی کہ آقا آپ کی کتاب؟ فرمایا محمد بخاری، ان کا نام محمد تھا، محمد بن اسماعیل بخاری، مطلب ان کی کتاب جو ہے یہ میری کتاب ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کو وہ قبولیت ملی ہے پوری دنیا کے اندر، پورے عالم اسلام کے اندر، کہ اپنی مثال آپ ہے یہ صحیح بخاری شریف۔ اور یہ ضروری ہے کہ حدیث پڑھی جائے تو بہت ساری ایسی حدیثیں ہوتی ہیں کہ جس کا معنی اور مفہوم یہ ہم نہیں سمجھ سکتے، تو بخاری شریف کو بھی جب بھی پڑھا جائے تو بندہ شرح کے ساتھ پڑھے، یقین مانے ایسا ایمان تازہ ہوتا ہے، ایسا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اب وہ ذرا بخاری شریف بہت بڑی ہے اور ٹیبل دے دیں، بخاری شریف بڑی کتاب ہے نا، تو اس کے اندر سے یہ طے کرنا کہ یہ والی حدیث پڑھیں یہ بھی بڑا مشکل کام ہے، اس لیے کہ ایسی ایسی ایمان افروز حدیثیں ہیں انشاءاللہ ہم قریب اس کو ٹھیک آگے اب صحیح۔ تو ایسی ایسی ایمان افروز حدیثیں ہیں کہ میں آقا سے بھی میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، میں صدیق اکبر سے محبت کرتا ہوں، اور انشاءاللہ میں ان کے ساتھ ہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو جسم و اس سے پاک ہے، اللہ کی رحمت اور ان کا ساتھ انشاءاللہ سب جل۔ تو آئیے مل کر پہلے قصیدہ بردہ شریف۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ایک شعر ہے کہ آقا کی بارگاہ میں عرض کی گئی ہے کہ ایک مخلوق میں سب سے زیادہ معزز آپ کے علاوہ میرا کون ہے میں جس کی پناہ لوں؟ آپ کے علاوہ کون ہے میں جس کی پناہ لوں، جس سے میں جو میری مدد کریں؟ آپ کے علاوہ میرا کون ہے؟ مجھے پریشانی آتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، تو آپ کے علاوہ کون ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ اللہ ہے؟ اللہ تو یقیناً ہے، بلکہ جو ہے وہ اللہ کے بنائے سے ہے، یہ جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنا اس بات کی پر دلالت کرتا ہے کہ پہلے سبھی سنی ہوا کرتے تھے کہ بے شک جو آقا سے بھی مانگ رہا ہے وہ رب ہی سے مانگ رہا ہے، یہ جدا نہیں ہے، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، خدا بھی نہیں ہے جدا بھی نہیں ہے نا۔ تو بڑا پیارا شعر ہے، مل کے عرض کرتے ہیں آقا کی بارگاہ میں۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ به، یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث
الحديث العمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بخاری شریف کی جو یہ حدیث ہے، تو اس کا جو باب ہے اس کا کہ باب سوال جبریل النبی عن الایمان والاسلام والاحسان وعلم الساعۃ وبیان النبی لہ۔ اس حدیث کے اندر کیا ہے؟ اچھا، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو ابواب میں تقسیم کیا ہے نا، اور اس کا اوپر موضوع لکھا۔ تو موضوع بعض اوقات ایک لفظ میں بھی ہوتا ہے، بعض اوقات ایک لائن میں بھی ہوتا ہے، اور وہ موضوع بتاتا ہے کہ آگے حدیث کے اندر کیا ہے۔ تو اب یہ بڑی ایک اعتبار سے دلچسپ حدیث بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ جس کو بعض محدثین نے جب اپنی کتابیں لکھی تو سب سے پہلے اس حدیث کو لکھا، اور فرمایا کہ جس طرح پورے قرآن کا بیان سورہ فاتحہ کے اندر ہے، اسی طرح پورے اسلام کا بیان اس حدیث کے اندر ہے۔ یہ وہ حدیث ہے۔ تو یہ اچھا، اب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے پہلے اس کا عنوان بتایا کہ اس حدیث کے اندر ہے کیا۔ یہ وہ حدیث ہے کہ جس میں جبرائیل علیہ السلام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کی ہیں، سب کی موجودگی میں پیارے آقا علیہ السلام سے سوالات کیے ہیں کہ ایمان کیا ہوتا ہے، اسلام کیا ہوتا ہے، احسان کیا چیز ہے، قیامت کے بارے میں پوچھا، اور پھر ان تمام سوالات کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات عطا فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب سوالات ہوتے تھے تو بعض کوئی دیہاتی جو ہے وہ عجیب انداز سے بھی سوال کر لیتا، تو پھر پیارے آقا علیہ السلام سے سوالات جو فضول قسم کے سوالات یا عجیب و غریب سوالات ہیں، ان سے منع کر دیا گیا کہ کوئی نہ کرے، ہاں جو ضرورت کا ہے۔ پھر پیارے آقا علیہ السلام نے اجازت بھی عنایت فرمائی کہ تم اس سے سوالات کرو، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان ہیبت کی وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کس طرح کے تھے یہ بتانے کی حاجت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق والے۔ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب بھی آقا علیہ السلام کو دیکھا، آقا مسکرا رہے تھے، تو آقا علیہ السلام مسکراتے تھے، ٹھیک ہے، اور خوش طبعی بھی فرما لیا کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود ظاہر صحابہ سوچتے ہوں گے نا، یہ وہ ہیں کہ جو سبب کائنات ہیں۔ صحابہ تو میرے آقا علیہ السلام کی شان و عظمت کو جانتے تھے نا، تو ہیبت کی وجہ سے سوالات نہ کر سکتے تھے۔ تو پھر یہ سبب بنا کہ جبرائیل امین علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، اور انہوں نے آگے سوالات کیے تاکہ سب کو ان جوابات بھی ملے اور سب دین بھی سیکھ سکیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تمنا کرتے تھے کوئی ذہین قسم کا دیہاتی آ جائے، وہ آگے آقا سے سوال کر لے تو ہم سیکھ سکیں، کہ ہم ہیبت کی وجہ سے آقا سے سوال نہیں کرتے تھے۔ تو اب کیا ہوا، اب یہ حدیث جو ہے وہ بہت ساری کتابوں کے اندر ہے، اور ان کا جو نچوڑ ہے وہ میں کوشش کروں گا کہ عرض کرنے کی کوشش کروں۔ یہاں پر جو ذکر ہے وہ ہے کہ قال جاء جبریل يعلمكم دینکم فجعل ذلك كله دینا وما بین النبی لوفد عبد القیس من الایمان وقوله تعالی ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل۔ جبرائیل علیہ السلام پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور آ کر انہوں نے سوالات کے ذریعے دین سکھایا۔ پھر وفد عبد قیس جو ہیں، ان کے سامنے بھی ایمان کا انہوں نے سوالات کیے تھے، اس کے جوابات دیے تھے۔ اب جو حدیث ہے، حدیث جبریل، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم اخبرنا ابو حیان التیمی عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ قال۔ اچھا، میں تھوڑا سا دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ حدثنا
ہم سنتے تو ہیں یہ ہے کیا چیز. تو اب یہ یوں سمجھیں کہ حدیث ہے نا، حدیث اس کا لغوی معنی بات ہے، لیکن اب ہمارے یہاں عرف میں جو پیارے آقا علیہ السلام کی بات ہے اسے حدیث کہتے ہیں. آپ کا فرمان بھی ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی فعل بھی ہو سکتا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کیا ہوا کوئی کام بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آقا کا قول بھی دلیل ہے، آپ کا فعل بھی دلیل ہے، اور آقا کے سامنے کوئی کام ہوا اس میں منع کیا یا نہ کیا، دونوں اعتبار سے وہ دلیل ہے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے. تو حدثنا یہ دو لفظ ہیں. حدث بیان کیا، بات کی، بیان کیا، نہ ہمیں، یعنی انہوں نے ہمیں یہ بات بتائی، یہ جو حدیث ہے انہوں نے بیان کی. تو جیسے مثال کے طور پہ امام بخاری کہتے ہیں کہ حدثنا مسدد، ہمیں مسدد نے بتایا. اب مسدد کہتے ہیں قال حدثنا اسماعیل، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسماعیل بن ابراہیم نے بتایا. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابو حیان تیمی، انہوں نے خبر دی، وہ حضرت ابو زرعہ سے اور وہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں. اب یہاں یہ کس کو کہا جائے گا، یعنی نام جو ہے نا، یہ جو سب سے آخر میں راوی ہوگا نا، نام اس کا لیا جائے گا، اور وہ ہیں یہاں پر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، کہتے ہیں کان النبی بارزا یوم للناس فاتاہ رجل فقال مل ایمان. اچھا، یہ میں نے کہا نا کہ یہ بہت سی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اب جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ جو راوی حدیث ہیں کہتے ہیں ہوا یہ کہ ایک دن ایک شخص ہم نے دیکھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، اور ایک آدمی آیا جس نے سفید سوٹ پہنا ہوا تھا، خوبصورت، اس سے خوشبو کی لپٹیں آ رہی تھیں، خوشبو میں بسا ہوا خوبصورت اور سفید سوٹ جو ہے وہ اس نے پہنا ہوا تھا. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو وہ چونکہ محفل بھری ہوئی تھی وہ کونے پہ کھڑا ہوا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ آقا میں قریب آ جاؤں. تو آقا نے فرمایا کہ آگے آ جاؤ. تھوڑا سا آگے آیا، پھر کی عرض کی کہ آقا اور آگے آ جاؤں. آقا نے فرمایا اور آگے آ جاؤ، یہاں تک کہ لوگ گردنیں پھلانتے پھلانتے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل ساتھ آ گئے. پیارے آقا علیہ السلام ایک چبوترے پہ تشریف فرما تھے، تو چونکہ پہلے آقا علیہ السلام سب صحابہ کے ساتھ ہی بیٹھ جاتے تھے نا، تو اب کوئی آتا نا تو اسے پوچھنا کرتا کہ این رسول اللہ، رسول اللہ کہاں ہے. تو پھر انہوں نے عرض کیا کہ ایک چبوترا بنا دیتے ہیں جس پہ آپ تشریف فرمائیں تاکہ آنے والے کو پتہ تو چلے کون آپ کہاں تشریف فرمائیں. تو آقا علیہ السلام چبوترے پہ تشریف فرما تھے اور جبریل علیہ السلام آگے آ گئے. تو پھر جو میں عرض کی نا کہ مختلف حدیثوں کو میں نچوڑ عرض کر رہا ہوں آپ کو نا. جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور آگے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے اپنے جو ہاتھ ہیں وہ آقا علیہ السلام کے گھٹنوں پہ رکھ دیے، رانوں پہ. یہاں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہاں احتمال یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اپنے گھٹنوں اس طرح ہاتھ رکھے، یہ ادب کا انداز ہے. دوسری بات یہ کہ جبریل علیہ السلام بڑے خوشبو میں تر بتر اور سفید سوٹ پہنا ہوا اور صاف ستھرا اور بہت عمدہ لباس کے اندر آئے تھے. یہاں یہ درس ہے کہ جب آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اس طرح اہتمام کے ساتھ حاضر ہو. اللہ آپ کو مدینہ دکھائے. جب مدینہ جائیں نا، آقا کی بارگاہ میں حاضری ہو تو ایک سوٹ لیجیے گا جو آقا کی بارگاہ میں حاضری کا ہو، اور وہ سوٹ لیجیے گا کہ اتنا مہنگا سوٹ آپ نے شادی میں بھی نہ لیا ہو. عام طور پہ شادی میں بڑا مہنگا لیا تھا نا، آقا کی بارگاہ میں جب حاضری ہو نا تو سب سے مہنگا ترین سوٹ لیجیے گا، زہے قسمت کے امامہ پہنا ہو، اگر بالفر ٹوپی بھی ہے تو بہترین ہو، بہترین خوشبو آپ نے لگائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، بہترین استری بھی ہوا ہے بالکل، یعنی آپ نے عمدہ ترین جو آپ لے سکے نا وہ اس لباس میں میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوگی. اب یہ تو
آقا کی بارگاہ کی باتیں اور پھر مدینے کی باتیں تو ایسی ہیں کہ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔ وہ بڑے خوش قسمت تھے جو آقا کا دیدار کیا کرتے تھے صحابہ۔ آئے اللہ ہمیں بار بار میٹھا مدینہ دکھایا۔ انشاءاللہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، بہترین لباس میں حاضر ہوں گے، اچھے لباس میں حاضر ہوں گے۔ ہو سکے تو سفید لباس جو ہے نا بہتر ہے، آقا علیہ السلام کی سنت بھی ہے، اور آقا علیہ السلام نے سفید لباس کی ترغیب بھی دلائی ہے۔ تو چلیں نیت کر لیں انشاءاللہ سفید لباس میں کہ ظاہر کو سفید کر دیے، آقا ہمارے دلوں کو بھی سفید فرما دیجیے۔ تو اب جبریل علیہ السلام اس انداز سے آئے تو روایتوں میں موجود ہے کہ صحابہ بڑے حیران ہوئے نا، پہلی دفعہ اس شخص کو دیکھ رہے ہیں، صحابہ کو تو نہیں پتا تھا کہ بھی یہ جبریل علیہ السلام ہے، پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں اور کوئی سفر کا اثر نہیں ہے ان پر، مطلب کہیں سے آئے ہوں تو بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، مٹی ہو رہا ہوتا ہے، عرب کے اندر اس ٹائم تو صحرا اور وہ سب کچھ تھا۔ کہہ رہے ہیں لا یرا علیہ اثر السفر، نہ تو ان پہ سفر کا کوئی اثر تھا اور نہ ہی ہم میں سے کوئی ان کو جانتا تھا۔ یہ دوسری روایت جو بخاری کے علاوہ ذکر کتابوں میں وہاں یہ موجود ہے کہ نہ تو ان پہ کوئی سفر کے آثار تھے اور نہ ہی ہم میں سے کوئی جانتا تھا کہ یہ کون ہے۔ اور آقا علیہ السلام کے بعد آ کے اب جو زیادہ درست ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آ کے گھٹنوں کو پکڑا۔ یہ ایک اپنائیت کا انداز تھا کہ آقا میں بہت قریبی ہوں آپ کا۔ جبریل تو میرے آقا علیہ السلام کے خادم خاص ہیں نا، فرشتوں کے اس سردار ہیں، آقا کے غلام ہیں۔ آقا میں عام نہیں ہوں، آقا آپ کا غلام ہوں۔ تو یہ بڑھ کے نا اپنائیت کا ایک انداز ہے۔ اس طرح میرے آقا علیہ السلام کی انہوں نے ہاتھ رکھ لیا اور پھر عرض کی کہ مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وبلقائہ ورسلہ وتؤمن بالبعث۔ ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لائے اللہ پر اور فرشتوں پر اور اللہ سے ملاقات پر اور اس کے رسولوں پر اور بعث، یوم بعث یعنی قیامت پر ایمان لائے۔ دیگر روایتوں میں جیسے جس صحابی کو جتنا مضمون یاد ہے نا اس نے بیان کیا نا، تو یہاں تقدیر کا بھی ذکر ہے کہ تقدیر کا بھی پوچھا، اور پیارے آقا علیہ السلام نے اس کا بھی ذکر کیا کہ تم تقدیر پر ایمان لاؤ۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، کتابوں کا بھی ذکر ہے۔ تو یوں مختلف روایتیں ہیں اس میں نا۔ تو یہاں پر ایمان کیا ہے؟ ایمان بولتے ہیں ماننے کو، بیسیکلی ایمان کا لفظی معنی ہے ماننا، ایمان ماننے سے ہے۔ اور اصطلاح میں یہ سمجھے کہ جو پیارے آقا علیہ السلام اللہ کے یہاں سے لائے ہیں اس سب کو ماننا، یہ ہے ایمان۔ اور اسلام بھی یہی ہے۔ ایمان اور اسلام بعض جگہوں پر جو ہے وہ معنی جو ہے وہ چینج ہوتا ہے، لیکن معال اور انجام کے اعتبار سے دونوں ایک ہی ہیں۔ اور بہت سی جگہوں پر ایمان اسلام کے معنی میں اور اسلام ایمان کے معنی میں آئے، اور بعض جگہ دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ تو یہ ہو جاتا ہے کہ ایک چیز کا ایک لغوی معنی ہوتا ہے اور ایک اصطلاحی معنی کو چینج بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایمان اور اسلام یہ ایک ہی ہیں۔ اچھا، اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر اور اللہ سے ملنے کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دیدار ہے، جو انشاءاللہ اہل سنت و جماعت سنی مسلمانوں کو ہوگا انشاءاللہ۔ اس کو مفتی امجد علی آدمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی کیا ہے کہ ہر سنی مسلمان کو انشاءاللہ جو ہے جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ کیسے ہوگا یہ انشاءاللہ اللہ کا دیدار کر کے بتائیں گے۔ اچھا، اسی طرح تقدیر کے حوالے سے مختصر سا عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیں تقدیر پہ بحث کرنا یہ سختی سے منع ہے، سختی سے منع ہے۔ ایون کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی تقدیر پر بات کر رہے تھے تو ان کو منع کر دیا گیا کہ اس پہ بحث نہیں کرو۔ لوگ لگے ہوتے ہیں کہ تقدیر کے حوالے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے جو ہے وہ گندم کا دانہ کھایا تو جو ہے وہ نہ کھاتے تو یوں ہو جاتا۔ اچھا،
جو ہے وہ اللہ نے ہمارے لیے یہی لکھا ہے، کیا کریں بھائی؟ یعنی ایسی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ علمان والحفیظ، ہم تو ہمارا کیا نصیب میں یہی لکھا ہوا ہے، نماز پڑھ لو، اور جب توفیق ملے گی ہم نماز پڑھ لیں گے۔ کھانے کی توفیق کے وقت یہ سوال تو نہیں کرتے ہو، کھانا تو فوراً کھانا شروع کر دے، تو ادھر بھی بولو نا کہ جب توفیق ہوگی تو کھا لیں گے۔ کسی سے قرض لینے چلے جاؤ اور وہ بولے کہ یار جب مجھے توفیق ہوگی نہ ہوگی تو میں خود ہی دے دوں گا، تو آپ چپ ہو کے بیٹھ جائیں گے کیا؟ ادھر یہ جملہ نہیں بولیں گے، اور جب نماز کا بولیں، کسی نیکی کا بولیں تو نہیں، جب توفیق ہوگی تو آ جائیں گے۔ تو ہمارے تو مقدر میں یہی لکھا ہوا ہے نا، ہم تو کیا کریں یار۔ پھر تقدیر میں باتیں کریں گے کہ کوئی بولے گا کہ یعنی یوں سمجھیں کہ اس طرح جو تقدیر ہے نا، اس پہ بحث نہیں کرنی چاہیے۔ تقدیر کا بس یہ سمجھ لیں کہ تقدیر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جو اللہ نے لکھ دی ہے اب نہیں بدلے گی، مبرم حقیقی اسے کہتے ہیں۔ دوسری ہے معلق، کہ یہ حدیث میں بھی ہے کہ ان الدعاء یرد القضاء بعدما ابرما، کہ جو دعا ہے نا یہ تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ تو یہ تقدیر معلق جو ہوتی ہے نا یہ دعا سے بدل جاتی ہے۔ اور ایک ہے شبیبہ مبرم، کہ فرشتے اسے سمجھتے ہیں کہ یہ تقدیر مبرم ہے کہ یہ تبدیل ہوگی نہیں، لیکن اللہ کے جو مخصوص پسندیدہ بندے ہیں اللہ ان کی دعا سے اس کو بھی بدل دیتا ہے۔ لیکن جو مبرم حقیقی ہے کہ جس کا اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ ہی ہونا ہے، پھر وہ نہیں بدلتا ہے۔ قوم لوط پہ جب عذاب آنے لگا تو قرآن پاک میں موجود ہے اس کا ذکر کہ جب عذاب آنے لگا تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ ان پر عذاب نہ آئے نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آئے گا اس پہ۔ تو قرآن پاک میں یہ الفاظ ہیں یجادلنا فی قوم لوط، اللہ اللہ کیا ابراہیم علیہ السلام کی شان دیکھیں کہ اللہ فرماتا ہے خود کہ ابراہیم ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ یہ جھگڑنا کوئی مخالفت کا تھا؟ نہیں، یہ ناز کا جھگڑنا تھا، جس کو ذکر قرآن کر رہا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ بڑے وجاہت والے ہیں، عزت و احترام والے ہیں، یہ جو جادلنا فی قوم لوط، ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنا کرنے لگا کہ ان پہ عذاب نہ آئے، ان پر عذاب نہ آئے۔ ابراہیم یہ ابو الرحیم ان سے بنا ہے نا کہ مہربان باپ، تو ابراہیم علیہ السلام بہت مہربان تھے، بہت رحم دل تھے، بلکہ یہاں تک ہے کہ جو کچا بچہ گر جاتا ہے تو قیامت کے دن اللہ سے جھگڑے گا کہ میرے والدین کو بخش، میرے والدین کو بخش، میرے والدین کو بخش۔ تو اللہ فرماتا ہے یا اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا ایھا السقط المراغم ربہ، اے کچے بچے اپنے رب سے جھگڑنے والے، پکڑ اپنے ماں باپ کا ہاتھ اور جنت میں لے جائیں گے۔ یہ شان کچے بچے کی ہے تو اولیاء کی شان کیا ہوگی یار؟ یہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو جس کا پیارا ہوتا ہے اس کی عزت اسے اچھی لگتی ہے۔ تو یہ بہرحال یہ تو ایک ضمن بات آ گئی لیکن ہے بڑی مزے کی۔ تو جو مبرم حقیقی ہوتی ہے نا وہ نہیں بدلتی ہے، وہ قیامت تک نہیں بدلے گی، اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے تقدیر کے حوالے سے زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بس اللہ سے بندہ ڈرتا رہے، اس کی بے نیازی کو سوچتا رہے کہ نہ جانے کہ میرا کیا بنے گا۔ بندہ یوں سمجھے کہ بندہ مختار کل ہے، ایسا نہیں ہے، مجبور محض ہے، ایسا بھی نہیں ہے، بیچ میں کہ یعنی یوں کہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں نا یار جو اللہ نے لکھ دیا وہ ہمیں کرنا پڑتا ہے، یہ غلط ہے، بلکہ یوں کہیں گے، اور سے سنیے گا، ٹھیک ہے، اور سے سنیے کیا کہنا، جیسا ہم کرنے والے تھے اللہ نے ویسا لکھا ہے، جیسا ہم کرنے والے تھے اللہ نے ویسا لکھا ہے۔ اب زید مثال دے رہا ہوں، کوئی بھی شخص ہے وہ برائی کرتا ہے تو
وہ برائی کرنے والا تھا، اس لیے اس کے ذمہ اللہ نے پہلے اپنے علم سے جان لیا اور لکھ دیا کہ یہ برائی کرے گا. اور اگر وہ اچھائی کرنے والا ہوتا تو اس کے لیے یہی لکھا جاتا کہ یہ اچھائی کرنے والا ہے. ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں، جو نماز پڑھنے آتا ہے اپنی مرضی سے آتا ہے. تو اس لیے اول و تقدیر پہ بحث کرنی نہیں چاہیے، زیادہ سوچ بچار بھی نہیں کرنی چاہیے. یا اللہ تو نے جو اسلام دیا ہے یہ جس طرح کا ہے ہم اسے مانتے ہیں. یہ بلا وجہ نا وہ کھال کی بال کی کھال اتارنا جو ہے نا یہ عادت ہوتی ہے. خود بھی جو ہے نا وہ خراب ہو رہے تھے، دوسروں کو بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں. بعض لوگ بعض مسائل میں اتنا ڈیپلی جا کے گفتگو کر رہے ہوں گے، ضرورت نہیں ہے اتنا ڈیپ جانے کی. تو بس تقدیر پر ایمان لائے بندہ، اور تقدیر کا انکار کرنے والے کے اندر کے بارے میں حدیث میں آیا کہ یہ اس امت کے مجوسی ہیں. تقدیر کا انکار کرنے والے اس امت کے مجوسی ہیں. اچھا، بہرحال یہاں دیکھیں گے الایمان جہاں ذکر ہے تو وہاں پر ایمان کا ذکر ہے، ماننے کا کہ اللہ کو بھی ماننا ہے، اس کے رسول کو بھی ماننا ہے. اسی طرح بعث کا ذکر ہے، یعنی قیامت کا بھی ایمان رکھنا ہے، قیامت کے دن جو ہے وہ اٹھائے جانے پر بھی ایمان لانا ہے. اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے پوچھا مل اسلام. اچھا یہاں پر کیا ہوا، یہاں بڑا دلچسپ ہے کہ جب پوچھا نا ایمان کیا ہے تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہے، تو عرض کی صدقتا، آپ نے سچ کہا. تو صحابہ کہتے ہیں فعجبنا لہو، جو دیگر روایتیں وہاں پر موجود ہیں کہ ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ عجیب آدمی، پہلے تو سوال کیا کہ ایمان کیا ہے، جب آقا نے جواب دیا تو کہتے ہیں سچ ہے. ایک طرف پوچھ بھی رہے اور تصدیق بھی کر رہے، فعجبنا لہو، کہ سوال بھی کر رہے تصدیق بھی کر رہے ہیں. بڑی حیرت ہوئی. پھر اس نے اگلا سوال کیا مل اسلام، اسلام کیا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ ولا تشرک به وتقیم الصلاة وتؤدی الزکاة المفروضة وتصوم رمضان. اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، نماز قائم کرو، جو تم پر زکوٰۃ فرض ہے وہ دو، اور روزہ رکھو. اچھا یہاں نماز کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہے، روزے کا ذکر ہے. دیگر روایتوں میں یہ بھی موجود ہے وَتَحِجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور حج کرو اگر اس پر قدرت رکھتے ہو. وہاں اس کا ذکر بھی ہے. تو میں نے عرض کی نا کہ مختلف روایتوں کا میں نچوڑ عرض کر رہا ہوں. اچھا اب ایمان کا وہ جواب دیا، اسلام کا یہ جواب دیا. تو بعض جگہوں پر جو ہے وہ ایمان یہ تصدیق کا نام ہے، اور جو ظاہری اعمال ہیں ان کا نام اسلام ہے. اور بعض جگہ پر جو ہے وہ دین کو بھی اسلام کہا ہے. جیسے یہ آیت اوپر میں نے پڑھی ہوئی تھی وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ، کہ اگر کوئی اسلام کے علاوہ کوئی دین چاہے تو قبول نہیں ہوگا اس کو. اسلام ہی کو ماننا پڑے گا. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں مقبول دین صرف اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. یہی آدم علیہ السلام کا دین تھا، یہی شیس علیہ السلام کا تھا، یہی ابراہیم علیہ، یہی سب نبیوں کا دین اسلام تھا. اور اب یہ اسلام جو ہے یہ امت محمدیہ جس کو مانتی ہے صرف یہی دین مقبول ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی کچھ جیسے عیسائی ہیں، یہودی ہیں، تو وہ اسلام کے علاوہ دین کو چاہتے ہیں تو ان کا قبول نہیں ہوگا. اچھا تو ایمان یہ ماننے سے ہوا جن کا تعلق دل سے ہے، اور اسلام یہ ظاہری اعمال جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ. لیکن ان دونوں کا ایک دوسرے پر بھی جو ہے وہ اطلاق آتا ہے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلم ہیں. یہ دونوں کہہ بھی سکتے ہیں، اور بعض جگہ یہ دوسرے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے. اچھا اسی طرح یہ آگے اب چونکہ ٹائم کو دیکھتے ہوئے میں شارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. عرض کی مل احسان، احسان کیا چیز ہے. قول یہاں احسان کیا چیز ہے سے مراد اخلاص ہے، یعنی اچھائی کیا ہے. سبحان اللہ، کیا آقا نے ارشاد فرمایا. یعنی آقا علیہ السلام کا جملہ اتنا سا ہوتا تھا لیکن اپنے اوپر نا سمندر لیے ہوتا تھا، پیالے میں سمندر. کیا آقا نے فرمایا.
یہ اگر چیز ہمیں مل جائے نا، آپ ساری رات عبادت کریں گے، آپ کو رات چھوٹی لگے گی سردیوں کی بھی، آپ کا عبادت سے دل نہیں بھرے گا۔ کاش ہمیں یہ مل جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو عبادت کر اللہ کی اس طرح گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اب اس کا یعنی کہ اللہ کو تو ہم دنیا میں تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، یہاں تصور رکھ دیا جا رہا ہے۔ دنیا میں رب کا دیدار صرف اور صرف آقا علیہ السلام کا خاصہ ہے، اس کے علاوہ کسی نے نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی تو ایک پہاڑ پر رب نے تجلی فرمائی تھی اپنی شان نشان، اور پہاڑ کا جو حال ہوا اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کے بے ہوش ہو گئے تھے۔ تو یعنی اس کا میں آپ کو وہ عرض کروں کہ تھوڑا سا آپ غور کریں، ابھی آنکھیں بند کریں، آنکھ کھولیں، آپ دیکھیں کہ آپ کے چاروں طرف 4 دیواریں ہیں، اور آپ کو بتایا جائے کہ آپ اس وقت کعبے کے اندر ہیں، آپ کی حالت کیا ہوگی؟ کیا ذہن کسی فلم کی طرف جائے گا؟ کیا ذہن کسی کرکٹر کی طرف جائے گا؟ کیا ذہن اپنے کاروبار کی طرف جائے گا؟ کیا ذہن جو ہے وہ کسی دنیاوی طرف چیز جائے گا؟ تو یہ آپ کیا کریں گے؟ آپ ہمتاً بالکل پوری توجہ رب کی طرف ہوگی آپ کی اس وقت، اور پھر موقع کہا جب 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں اور پھر فوری نکلنا ہے یہاں سے نا، صرف آپ کو 3 منٹ ہیں۔ آپ کی جو 3 منٹ کی نماز ہوگی نا، شاید آپ کی 30 سال کی نمازوں پہ بھاری ہو جائے وہ بات۔ اسی طرح اگر آنکھیں بند ہوں اور آنکھیں کھولیں اور آپ کو گنبد خضرا نظر آ رہا ہو تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ واقعی شروع میں کیفیت بنتی ہے، وہاں جا کے بھی جب ہم تھوڑا سا وہاں رہتے ہیں نا، تو جب یوز ٹو ہو جاتے ہیں وہاں کے، پھر ہم ایسے ہی ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ گنبد خضرا کی ہر نظر پہ آپ چمک اٹھیں نا، وہاں یوز ٹو نہیں ہونا چاہیے بندے کو، وہاں ڈرا رہے، اور جب لگے کہ یوز ٹو ہونے لگا تو نکل جائے وہاں سے۔ وہاں یوز ٹو نہیں ہونا ہے، وہاں ڈرتا رہنا ہے۔ ہر کعبے کی نظر آپ کو لذت دے رہی ہو، دل ہی نہ بھرے کعبے کو دیکھتا ہے۔ تو اب آپ سوچیں کہ اس طرح کی نماز کیسی ہوتی ہے۔ میں مزید آپ کو ایک تصور کے لیے عرض کر رہا ہوں، آنکھ بند ہوئی، آنکھ کھلی، بھائی اس وقت آپ کے دل کی طرف سبز جالیاں نظر آ رہی ہیں۔ آپ سامنے دیکھیں، آقا علیہ السلام کا مبارک منبر رکھا ہوا ہے، منبر رسول مسجد نبوی شریف کے اندر، اور آپ اس وقت جنت کی کیاری کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ 3 منٹیں جو کرنا ہے کر لو۔ آپ کی کیسی توجہ ہوگی یار۔ اللہ ہمیں نمازوں کی یہ توجہ عطا فرما دے۔ ایک صحابی پہرا دے رہے تھے، طویل واقعہ نہیں، مختصر یہ کہ نماز پڑھ رہے تھے، تیر دیکھا آپ نے کیسا ہوتا ہے، دشمن آئے پہرا دے رہے تھے، تو ان نماز کو پہرا دینا تو نماز پڑھ لیتے، اللہ والے تھے۔ اس نے تیر مارا تو جا کے آپ کے اندر پیوست ہو گیا، چھری انجیکشن لگے تو جان نکلتی ہے، تیر تو تیر ہوتا ہے، تیر جا کے پیوست ہو گیا، آپ کھڑے رہے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس نے دوسرا تیر مارا، وہ بھی جا کے لگ گیا، پیوست ہو گیا اندر، نماز جاری رہتی۔ پھر اس نے تیسرا تیر مارا، وہ بھی جا کے لگا۔ تو اب آپ نے جلدی سے نماز مکمل کی اور ساتھ والے کو اٹھایا کہ بولا میرا دل نہیں چاہ رہا تھا میں نماز کو ختم کروں، لیکن اس لیے ختم کر رہا ہوں کہ اگر میں شہید ہو گیا تو میرے پہرے میں کمی آ جائے گی، کہ میں پہرا دے رہا ہوں نا، یہاں پر شہید ہو جاؤں گا تو میرا پہرے داری کا میرا کام نہیں ہو پائے گا، اور میں پہرا دینے کے لیے آ کر مجھے یہاں کھڑا گیا ہے، تو اٹھ جاؤ، دشمن آ گیا۔ اچھا وہ جو دشمن تھا اس نے دیکھا اس کو کچھ ہو نہیں رہا، وہ بھاگ گیا، اس کو کیا لوگ ہیں۔ اللہ ہمیں نماز کا شوق عطا فرما دے۔ اچھا اب یہ جو ہے نا تھوڑا مشکل ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، لیکن ایک اور تصور ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اگر تو رب کو نہیں دیکھ سکتا، ادھر تصور نہیں بن پا رہا، بڑے مشکل ہے، تو یہ تصور کر لے
کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تو نماز کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ اگر کہا سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ پاک ہے تیری عظمت بہت بلند ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، تیری تعریف ساری تیرے لیے ہے۔ جب سورہ فاتحہ کتنی پیاری ہے، الحمدللہ، جہان بھر کی جتنی بھی تعریفیں ہیں حقیقتاً وہ تعریفیں اللہ کی ہیں۔ یا آپ کسی بھی چیز کی تعریف کریں حقیقتاً وہ اللہ کی تعریف ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مری بڑا خوبصورت ہے، یہ پاکستان کی تعریف ہے یا نہیں ہے؟ مری کہاں ہے؟ پاکستان میں، پاکستان کی تعریف ہے۔ کراچی شہر جیسا شہر پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے، یہ پاکستان کی تعریف ہے، کیونکہ یہ شہر پاکستان کا ہے۔ پاکستان میں گندم کی فصل بڑی عمدہ ہوتی ہے۔ پاکستان کے اندر انڈسٹری اس وقت بہت ترقی کر رہی ہے، نام انڈسٹری کا ہے لیکن تعریف پاکستان کی ہے کہ یہ پاکستان کا ہے۔ تو اب پوری مخلوق جو ہے کس کی بنائی ہوئی ہے؟ اللہ کی۔ اگر کوئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرتا ہے تو حقیقتاً وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے۔ وہی رب ہے جس نے تجھے ہمتن کرم بنایا۔ تعریف کیسی اعلیٰ حضرت کر رہے ہیں؟ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، تعریف مصطفیٰ کی کر رہے ہیں لیکن اس انداز سے کر رہے ہیں کہ رب کی تعریف ہو رہی ہے کہ یا اللہ تو کیسا کریم ہے کہ تو نے ایسا عمدہ ہمیں دیا ہے۔ اب میں ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ملک کا بادشاہ ہے، اس نے ایک وزیر بھیجا اپنا، ٹھیک ہے، وزیر آیا، اس نے آگے لنگر خانے کھلوا دیے، کھلا کھاؤ پیو، گھروں کے اندر راشن بھی ڈلوا دیے، بہترین نہریں بنا دیں، فصلیں عمدہ کر دیں، اور چیز مزے کو مزہ آ گیا۔ اب کوئی کہے کہ یار زبردست وزیر، آؤٹ کلاس ہے یار، اب آپ بتائیے اس بادشاہ کی تعریف ہے یا نہیں؟ یار بادشاہ سلامت، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے وزیر بڑا اچھا دیا یار، بلا تشبیہ۔ اللہ تعالیٰ تو رب کائنات ہے یار، اور دنیا کے وزراء بادشاہ سارے مل کر بھی میرے آقا کی شان کے آگے تو ایسا ہے جیسے سارا سمندر، 7 سمندر جمع کر دو سامنے ایک قطرہ ہے۔ میرے آقا کی شان اس سے بھی بہت بلند ہے یار۔ تو اس لیے جو ہے وہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں الحمدللہ۔ اب آگے دیکھیں کیا پیارا فرمان ہے، رب العالمین۔ یہ اتنا وسیع مفہوم والا یہ لفظ ہے قرآن کا، رب العالمین، تمام عالمین کو پالنے والا۔ اب سمندر کے اندر کتنی مخلوق ہے، کھربوں مخلوق ہے۔ کل مخلوق میں جو یہ جاندار ہیں 70% سمندری ہے، 30% خشکی پر ہے۔ اور ہم خشکی کو کمپلیٹ نہیں جان سکے تو سمندر کتنا بڑا ہے۔ رب العالمین، اللہ سب کو پال رہا ہے۔ اور وہ سمندروں کے اندر کروڑوں کھربوں مچھلیاں ہیں، پھر عجیب و غریب قسم کی مچھلیاں ہیں، پھر وہ سپیاں ہیں، اور کس کس انداز کی جو ہے وہ مخلوق ہے مچھلی کے اندر، پھر پرندے کس کس طرح کے ہیں، پھر جو ہے وہ یہ جو پہاڑ ہیں ان کے اندر چیونٹ کہاں کہاں کون پل رہا ہے۔ رب العالمین، سب کا پالنے والا اللہ کیسے پال رہا ہے وہ ہے۔ پھر آگے کیا خوب فرماتا ہے، الرحمن الرحیم۔ اب یہ تصورات اگر ہوں تو پھر نماز میں تو ایسا دل لگے نا، واقعی اس کو کچھ اور نظر ہی نہ آئے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو تصور کریں۔ اب پھر کیا ہوا، پھر وہ جبریل علیہ السلام نے اگلا سوال کیا، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو پیارے آقا علیہ السلام خاموش رہے۔ یہاں بخاری شریف کے اندر یہ نہیں ہے، دیگر روایتوں میں یعنی کہ مختلف روایتوں کے اندر اس کا میں عرض کر رہا ہوں۔ پیارے آقا علیہ السلام خاموش رہے،
بار بار جبریل علیہ السلام نے پوچھا، تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اب یہ بخاری کے اندر ہے، مل مسئول بأعلم من السائل، کہ جو مسئول ہے یہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی مسئول جتنا جانتا ہے نا سائل بھی اتنا جانتا ہے۔ یہ پیارے آقا علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کو یہاں کو سمجھایا ہے کہ جبریل قیامت کب آئے گی یہ نہیں بتانا ہے، اور تمہیں بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ لا ادری میں نہیں جانتا، یہ آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ لا ادری میں نہیں جانتا، بلکہ فرمایا مل مسئول بأعلم من السائل، کہ مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا، دونوں برابر ہیں اس معاملے میں۔ اچھا اب قیامت کب آئے گی؟ جس کو یہ پتا ہوگا کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہے، اس سے پہلے یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، اس کو یہ بھی تو پتا ہے قیامت کب آئے گی، تبھی تو اس کی نشانیاں بتا رہا ہے۔ اچھا یہاں یہ الفاظ واسا اخبرک عن اشراطها، کہ جبریل میں تمہیں اس کی نشانیاں بتا دیتا ہوں، اس کو سب کے بیچ میں نہیں پوچھو۔ تو جبریل علیہ السلام بھی سمجھ گئے، لیکن جو دیگر روایتیں اس کے اندر یہ موجود ہے کہ پھر جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ فاخبرنی عن اماراتها، کہ آقا آپ پھر اس کی نشانیاں بتا دیں کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ بے عشق محمد کے جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی۔ جب عاشق رسول پڑھے گا، اسی حصے کو پڑھے گا، وہ آقا کہے گا میرے آقا علم غیب جانتے ہیں، وہ اس سے علم غیب ثابت کرے گا۔ اور جب وہ پڑھے گا، وہ بھی اسی کو پڑھے گا، دیکھا آقا نے کہا آقا کو اگر علم غیب ہوتا تو بتا دیتے ہیں، تمہاری توف ہے یار، آگے نشانیاں بتا رہے ہیں، یہ علم غیب نہیں ہے کیا؟ آگے یہ جو کچھ ہونے والا ہے، آقا بتا رہے ہیں نا کہ یہ کچھ ہونے والا ہے، یہ علم غیب نہیں ہے کیا؟ یقیناً علم غیب ہے یہ، اور آقا جانتے تھے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، آپ کو پتہ ہے قیامت کب آئے گی؟ ہاں آپ کو پتہ ہے، کس کو نہیں پتہ کہ 10 محرم کو آئے گی؟ سب کو پتہ ہے۔ یعنی ایک بات ہے کہ مبالغتاً کئی دفعہ علماء نے اس بات کو بتایا ہے کہ 10 محرم جمعہ کے دن قیامت آئے گی، بس سال کا تعین نہیں بتایا، باقی سب کچھ بتا دیا ہے۔ بلکہ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اب تو کتابوں میں وہ تبدیلیاں ہو گئی ہیں، ان کے بارے میں تو یہاں تک ہے کہ انہوں نے تو اتنی ڈیٹیل سے باتیں بتائی ہیں، اور جس طرح بتائیں اسی طرح ہوگا، انہوں نے اپنی کتابوں میں کھول کر بتا دی۔ یہاں تک کہ انہوں نے فرمایا اذا داخل سین فی شین ظہر قبر ابن عربی، ٹھیک ہے، ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بہت پہلے کے بزرگ ہیں، بہت پہلے کے، یعنی کہ یہ تو سلطنت عثمانیہ تھی، خلافت عثمانیہ، سلمان شاہ ارطغرل، عثمان شاہ اور خان، سلطان سلیم، سلطان محمد فاتح ثانی، یہ جتنے بھی بادشاہ تھے عثمانی، ان سے پہلے گئے شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی، اس دور کے نہیں ہیں یہ، بہت پہلے گئے، لیکن انہوں نے بتا دیا تھا اشاروں کنایوں میں کہ آئندہ یہ سلطنت بنے گی اور یوں ہی ہوگا۔ فرمایا اذا داخل سین فی شین ظاہر قبر ابن عربی، آپ نے فرمایا کہ جب سین شین میں داخل ہوگا نا تو اس وقت ابن عربی کی قبر پتہ چلے گی کہاں ہے۔ آپ کا وصال نہیں ہوا ابھی، پہلے ہی بتا دیا اشارہ میں کہ میری قبر گم ہو جائے گی۔ چنانچہ جب آپ کا وصال ہوا تو لوگوں کے ذہنوں سے آپ کی قبر غائب ہو گئی، کہ اپنی قبر بھول گئے۔ پھر جب سین شین میں داخل ہوا، سلطان سلیم، یہ بہت پاورفل بادشاہ گزرا ہے ادھر کا، یہ ارطغرل کی اولاد میں سے تھا، بہت زبردست بادشاہ تھا، تاریخ جس نے پڑھی اس کو پتہ ہوگا کہ یہ کیا جیدار اور سنی بادشاہ تھا۔ جو سلطنت عثمانیہ والے، آپ کو پتہ ہے یہ سب سنی تھے نا، عاشق رسول تھے، ترکی والے سب سنی تھے۔ ان کی سلطنت کتنی بڑی تھی؟ مصر ان کے انڈر، شام ان کے انڈر، یمن ان کے انڈر، عرب شریف جس کو یہ سعودی عرب کہتے ہیں ان کے انڈر، حجاز پورا ان کے انڈر، پھر اس کے بعد یونان ان کے انڈر، یہ ترکی پورا یہ ان کے انڈر، پھر یوگوسلاویا ان کے انڈر، یہ سربیا ان کے انڈر،
یہ بہت بڑی سلطنت تھی، بہت بڑی سلطنت تھی، اور اس سلطنت کو کس نے توڑا؟ انگریز نہیں توڑ پائے تھے، غداروں نے توڑا تھا اس کو۔ تاریخ جس کو پتہ ہو، دل خون کے آنسو روتا ہے کہ انگریز مل کے جو کام نہیں کر پائے نا۔ اور غداروں کے اندر دو چیزیں کامن ملے گی، یا تو وہ گستاخ رسول ہوگا یا گستاخ صحابہ ہوگا۔ میرا اپنا پریکٹیکل ہے واللہ عالم کہ پاکستان سے محبت کرنے والا، میرا پریکٹیکل ہے، یعنی ایک میں نے بہت دیکھا ہے کہ جو پاکستان سے محبت کرنے والا ہوگا نا وہ پکا سنی ہوگا۔ یہ اب دیکھیے گا، وہ فوج پہ کبھی کچھ نہیں بولے گا۔ فوج پہ جب بھی کوئی بولے گا نا اپنے سیاسی فائدے کے لیے بولے گا، ورنہ جو پاکستان سے محبت کرنے والے کبھی فوج پہ نہیں بولے گا۔ اور جو ان میں آپ کو زیادہ تر جو ملیں گے قادیانی ملیں گے، گھما پھرا کے فوج پہ آ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کیونکہ فوج جو ہے نا، فوج ہماری یہ بڑے ٹنا ٹن سنی ہے، ان کی بزرگوں سے محبت دیکھو کہ اپنے میزائل کا نام کیا رکھا؟ غوری، بابر، شاہین۔ پھر ان کے جو جہاز ہیں، یہ سمندری جہاز ہیں، ان کے نام کیا ہیں؟ ان کے ٹینکوں کے نام کیا ہیں؟ ان کے یہ سارے کیا نام ہیں؟ تو برائیاں سب میں ہوتی ہیں، غلطیاں نہیں کرتے ہیں، دودھ میں دھلے ہوئے یا معصوم ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، غلطیاں ہیں، بٹ باپ کی غلطی کو چھپایا جاتا ہے، پھیلایا نہیں جاتا۔ کیونکہ اس وقت بہرحال دنیا کے اندر جو دشمن قوتیں ہیں وہ فوج کی دشمن ہے، اس وقت اسلام کے دشمن۔ یہ بہت کچھ میں بہت اشاروں کے نام میں بہت کچھ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرمائے، اللہ ہماری فوج کو بھی سلامت رکھے۔ کہ مجھے بہت پہلے ایک بریگیڈیئر نے بات کی تھی، تقریباً 20 سال پہلے، کہا یہ قوم ہمارے ساتھ ہے نا، ہمیں امریکہ کا بھی ڈر نہیں ہے، اس نے کہا تھا سب۔ چلے بہرحال اس وقت وہ موضوع نہیں ہے۔ تو بہرحال قیامت کب آئے گی؟ دخل سین فی شین، تو سین شین میں داخل ہو جائے گا۔ یہ کیا چیز ہے؟ تو سلطان سلیم یہ علاقے فتح کرتا ہوا جب اس نے شام کو فتح کر لیا، تو سلطان سلیم سین سے شروع ہوتا ہے اور اس نے فتح کیا شام کو، جو شین سے شروع ہوتا ہے، تو سین داخل ہوا شین میں۔ بات سمجھ آئی؟ داخلہ سین فی شین، سلطان سلیم داخل ہوا شام میں۔ تو ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی کے خواب میں آئے، فرمایا فلاں جگہ کا جو یہ حصہ ہے یہ میری قبر ہے، اور لوگوں کو پتہ چلا کہ ابن عربی علیہ رحمہ کی یہ قبر ہے۔ اور بھی آپ نے بڑی دینی کی باتیں بتائی ہوئی ہیں جو ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ جو جس طرح انہوں نے بتایا ہے بالکل اسی طرح ہو رہا ہے، بالکل اسی طرح ہو رہا ہے۔ میں پڑھی ہے نا اس طرح کی کہ یہ ہوگا، ابھی آہستہ آہستہ اسلامی سلطنتیں کم ہوتی جائیں گی، آپ کے سامنے انہوں نے ذکر کیا ہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے، اور بے حیائی کتنی بڑھ رہی ہے، یہ سب حدیثوں کے اندر ہے۔ اچھا بہرحال تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یعنی کہ یہ اشارے میں ان کو سمجھایا کہ یہ بات یہ بتانے والی نہیں ہے۔ تو ایک دفعہ جبریل علیہ السلام نے پوچھا، دوسری دفعہ پوچھا، تیسری دفعہ پوچھا، تو پہلی دو دفعہ پیارے آقا علیہ السلام خاموش رہے، جب تیسری دفعہ پوچھا تو پھر فرمایا کہ مل مسئول عنہا مل مسئول بعلم من السائل، تو مسئول اور سائل برابر ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام نے یہاں یہ ذکر ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے خود ہی فرمایا کہ میں تمہیں اس کی نشانیاں بتاتا ہوں۔ فرمایا اذا ولدت امات ربہا، کہ لونڈی اپنے غلام کو جنے گی، یعنی کنیز جو ہے وہ اپنے غلام کو جنے گی، یعنی کہ جو عورت ہے اپنے مالک کو گویا جنے گی۔ تو اس کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جیسے ایک شخص کی کنیز تھی، تو کنیز سے بیوی والے معاملات جائز ہوتے ہیں، تو اس کے اولاد ہوئی، بیٹا پیدا ہوا، پھر وراثت میں وہ ماں تھی اس کی، لیکن وراثت میں اس کو مل گئی۔ تو ایک صورت یہ بھی ہے، اور ایک یہ بھی ہے کہ جس طرح کی نافرمانیاں شروع ہو چکی ہیں نا، تو ماؤں کو کنیز بنا دیا گیا ہے،
اس وقت جو بالخصوص یورپین جو اثرات ہیں، جس کے اندر یہ اولڈ ہاؤس کا سسٹم شروع ہوا ہے کہ آپس کی نجی محفلوں کے اندر، یعنی کہ عام طور پہ کوئی پاس ہو نا، تو آج تک سنا نہیں ہے کوئی بولے ماں کو کہ اماں میں پاس ہو گیا ہوں، تمہاری دعوت کرتا ہوں. یاروں کی دعوت ہوتی ہے ہمارے یہاں. ٹریٹ ماں کو بھی دے دو نا یار ٹریٹ. کبھی ماں ہے، باپ ہے، تو ماں باپ کو اپنی خوشیوں میں شامل رکھنا چاہیے. ان کو بالکل جو ہے وہ کہ جس کو بولتے ہیں نا کہ وہ تو پھینک دینا، بالکل اس انداز سے نہیں کرنا چاہیے. اور یہ ہو رہا ہے. وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبِلِ الْبُهْمُ فِي الْبُنْيَانِ، اور جب اونٹوں کے چرانے والے سیاح بڑی بڑی بلڈنگوں میں فخر کریں گے. یہ بھی آپ کے سامنے ہے. عرب کے اندر بالخصوص اب یہ شاہی خاندان کی آپ ہسٹری دیکھیں، پہلے کیا تھے اور اب کیا ہیں. یہ وہی ہیں کہ بالکل جن کو یعنی بکریاں چرانے والے چرواہا ہوتا ہے، وہ بڑی بڑی بلڈنگوں کے مالک بن جائیں گے. اسی طرح ہمارے ملک میں بھی ہیں بعضوں، میں نام نہیں لے رہا ہوں، لیکن بعضوں کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو اب حیران رہ جائیں. اور آج وہ کہاں پہنچے ہوئے واقعی حیران رہ جائیں. یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ بعض لوگ ہمارے پنجاب میں اس کو کہتے ہیں کمی، کام سے بنا کمی، یعنی کہ ان کو بولتے ہی نیچ ذات کا تھے، اور یہ لوگ جو ہے نا یہ بولتے ان کو کمی تھے. لیکن اب ان کے جو اولادیں ہیں وہ بڑے بڑے کروڑوں پتی ہیں، خربوں پتی ہیں. بعض اب وہ سسٹم ہی بہت کم ہو گیا ہے. اگرچہ ذات کسی کی کم نہیں ہے. قرآن پاک کا حکم ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز بے شک وہی ہے جو زیادہ تقوی والا ہے. تو یہ جو ذاتیں ہیں یہ بیسیکلی یوں سمجھے کہ پہچان کے لیے ہیں. آقا نے صاحب فرما دیا کہ عربی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. فضیلت کا جو معیار ہے وہ تقوی پرہیزگاری ہے. تو لیکن یہاں جو حدیث کے اندر جس کی میں بات ذکر کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ جو اس طرح کے بالکل بعض واقعی تھے کہ جن کو واقعی کو پوچھتا نہیں تھا، آج بہت امیر ہیں، خربوں پتی ہیں. آپ پنجاب میں چلے جائیں، اندرون سندھ چلے جائیں، بعض بڑے بڑے ایسے سیاستدان ہیں، بس وہ سیاست میں ان کا سکہ چل گیا اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے وہ. تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. عرب کے اندر بھی ہیں اس طرح کی بہت ساری نشانیاں. اچھا، پھر پیارے آقا علیہ السلام نے آیت تلاوت کی لا یعلمہن الا اللہ، کہ 5 چیزیں ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ان میں سے ایک ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم. یہاں یہ بھی ذکر ہے کہ بارش کب ہوگی، ماں کے پیٹ میں، کہ قرآن پاک میں کہ 5 چیزیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کہ کل کیا ہونے والا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بارش کب ہوگی، قیامت کب ہوگی، یعنی اس طرح 5 چیزیں ہیں. تو اب ان میں سے ایک جو ہے وہ قیامت کا بھی ذکر ہے. تو یہاں یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے سوا اللہ کے بتائے بغیر کوئی نہیں جانتا. جس کو اللہ نے بتا دیا اس کو پتہ ہے، جس کو نہیں بتایا اس کو نہیں پتہ ہے. اسی طرح ماں کے پیٹ میں کیا ہے. اب اگر کوئی بات کہہ کے دیکھیں قرآن میں ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، اور کوئی انگریز اٹھ کے کھڑا ہو جائے کہ ہم بتا دیتے ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا یا لڑکی، ہم بتا دیتے، ہماری الٹرا ساؤنڈ مشین بتا دے گی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہی اعتراض کیا گیا تھا کہ آپ کا رب تو یوں کہتا ہے، ہم بتا دیتے ہیں کیا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے پھر اس کو جو جواب دیا تھا نا، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے. وہ جواب دیا نا اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تم کیا جانو کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. اللہ جو جانتا ہے نا ماں کے پیٹ میں کیا ہے، وہ تم نہیں جان سکتے ہو. اللہ جانتا ہے کہ یہ ماں کے پیٹ میں مسلمان ہے یا کافر، اللہ ابھی سے جانتا ہے. اس نے زندہ پیدا ہونا ہے یا مردہ پیدا ہونا ہے، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو. یہ کتنی حرکت کرے گا پیٹ میں، کتنی دفعہ حرکت کرے گا،
کتنی دفعہ اپنے پاؤں کی انگلی ہلائے گا، اللہ اس کی 10 انگلیوں کے بارے میں نہیں 20 انگلیوں کے بارے میں جانتا ہے۔ تم جانتے ہو تو آئندہ کیا کرنے والا ہے، پوری زندگی قیامت تک اس کا کیا ہونا ہے، اللہ ابھی سے جانتا ہے وہ ماں کے پیٹ میں۔ اعلیٰ حضرت نے پھر جو جواب دیا نا، مزے کو مزہ آ گیا نا، کہ تمہیں تو یہی نہیں پتا اس کا ہونا کیا ہے۔ تو اللہ جانتا ہے، یعنی کہ مخلوق اور خالق میں بڑا فرق ہے۔ اللہ جانتا ہے، بندہ جانتا ہے۔ صرف اس کہنے سے شرک اگر ہو گیا تو پھر تو جو شرک بدعت کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں تو پھر تو ہو گئی بات نا۔ تو اب بارش کب برسے گی؟ تو اب یہ ہمارے وہ مشین بتا دیتی ہے، بعضوں کا درست بھی ہوتا ہے۔ تو اس کا ایک تو یہ ہے کہ جو یہ لوگ بتاتے ہیں بارہا ایسا ہوتا ہے کہ وہ غلط ہوتا ہے۔ اچھا ایک یہ تو میرا پریکٹیکل ہے، آپ کو بھی شاید اندازہ ہوگا، منگل کی صبح بارش کا امکان ہے، ٹھیک ہے، تو یا تو منگل کی رات ہوگی یا پھر بدھ کے دن ہوگی۔ اس طرح بارہا ہوتا ہے کہ دیر سے ان کی پیشن گوئی پوری ہوتی ہے، چلو بتا دیا بھائی اس دن ہو بھی گئی۔ تو یہ ظنی ہوتا ہے، یقینی نہیں ہوتا۔ اللہ جو جانتا ہے وہ یقین سے جانتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ میں آیا کہ بچی ہے، بڑا بدبخت تھا وہ شوہر، اس نے الٹرا ساؤنڈ کا سنا بچی ہے، اس نے بیوی کو طلاق دے دی، مجھے بیٹی نہیں چاہیے۔ پھر کیا ہوا؟ جب پیدائش ہوئی تو وہ بیٹا تھا۔ اسی طرح میرے دوست ہیں تو ان کی پہلی اولاد تھی، تو کہہ رہے ہیں یار میری خواہش تھی کہ بیٹی ہو نا، تو الٹرا ساؤنڈ والے نے کہا کہ بیٹا ہے۔ اب ایسے بھی ہوتے ہیں، اچھی بات ہے، بیٹی کی خواہش ہونی چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ بیٹا ہے نا، لیکن الحمدللہ بیٹی ہوئی ہے۔ اس نے کہا الحمدللہ بیٹی ہوئی ہے۔ تو یہ الٹرا ساؤنڈ والے کنفرم نہیں ہوتا ہے، کنفرمیشن نہیں ہوتی ہے، پھر یہ ایک آلے کے ذریعے اور سارا کرنے کے بعد پہنچے۔ اللہ تو محتاج ہی نہیں نا، تو بے نیاز ہے نا یار۔ وہ تو اس وقت بھی جانتا ہے کہ جب ابھی یہ ماں بھی پیدا نہیں ہوئی تھی، اللہ اس کو ٹائم بھی جانتا ماں کے پیٹ میں کیا ہونے والا ہے۔ تو جو اللہ کا علم ہے وہ رب کا ہے نا۔ اچھا اب یہ جبریل علیہ السلام نے دین کا اس کے اندر دیکھیں کہ پورا ایمان، اسلام، تقدیر، قیامت، یہ سب کچھ بتانے کے بعد اب جبریل علیہ السلام اٹھے، ثم ادبرا، وہ وہاں سے چلے گئے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ردو، جاؤ اس کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ اب صحابہ نکلے، ڈھونڈ رہے ہیں، کہیں نہیں ملا، کسی کو ملا ہی نہیں۔ فلم یروا شیئا، کچھ نہیں دیکھا۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو پتہ ہے ہماری سائل، یہ سائل کون تھے؟ ابھی تک تو صحابہ کو نہیں پتہ تھا نا۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 3 دن کے بعد میں نے آقا علیہ السلام سے، یا آقا علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ پتہ وہ سائل کون تھے؟ تو فاروق اعظم کہتے ہیں یا دیگر صحابہ نے جنہوں نے بھی روایت کیا، کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ اور اس کا رسول جانے، واللہ ورسولہ اعلم، تو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے۔ تو چونکہ یہ صحابہ سے ہی ہمیں ملا ہے کہ آقا علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھو کہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، وہ خدا نہیں ہے، خدا سے جدا بھی نہیں ہیں، وہ خدا کے محبوب ہیں۔ تو پھر پیارے آقا علیہ السلام نے جب پوچھا مانی شاید انہوں نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے، تو آقا نے فرمایا کہ ھذا جبریل، یہ جبریل علیہ السلام تھے، جاءکم، یا میں بخاری کے الفاظ پڑھ کے پڑھتا ہوں، ھذا جبریل جاء یعلم الناس دینہم، یہ آئے تھے تاکہ لوگوں کو ان کا دین سکھائیں۔ تو اب یہاں یہ جبریل علیہ السلام کا ہم پر احسان بھی ہے، الحمدللہ اسلام کی دعوت دینے میں جبریل علیہ السلام کا بھی الحمدللہ یہ فیضان ہمارے پاس شامل ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اب آپ یہ بات بتائیں کہ جبریل علیہ السلام کس شکل میں آئے تھے؟ انسانی صورت میں۔ اور جب انسانی صورت میں آئے تو انسان خوبصورت بھی بعض اوقات ہوتا ہے، بڑے چمکدار کپڑے بھی پہنتا ہے، خوشبو لگائے تو اس سے خوشبو بھی آتی ہے،
ہاتھ ٹچ کریں تو ٹچ بھی ہوتا ہے. یہ سب سسٹم ہے نا کہ پیارے آقا علیہ السلام کے انہوں نے گھٹنوں کو پکڑا اور ادب سے بیٹھے، احترام سے بیٹھے. یہ ساری چیزیں ہیں. یہ تمام صفات کس کی ہیں؟ یہ انسانی صفات ہیں، یہ بشری صفات ہیں نا، یہ بشری صفات ہیں. اور یہ بشری صفات ظاہر قسم میں اور یہ نوری مخلوق میں. جو نوری مخلوق کے سردار ہیں، یعنی فرشتوں کے سردار ہیں، اور فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں. تو اب جو نوری مخلوق کے سردار ہیں وہ اگر بشری لبادے میں آ سکتے ہیں، ان پر بشریت کے عوارض نظر آ سکتے ہیں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا کی قسم بے شک وہ بشر ہیں، لیکن ہیں اللہ نے ان کو نور بنایا ہے نا. اللہ نے ان کو نور بنایا ہے، اور نور بھی ایسا بنایا ہے کہ آقا نے فرمایا سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے، یا جابرو ان اللہ خلق نور نبیک من نورہ قبل الاشیاء. اے جابر، اللہ نے تمام مخلوق میں، تمام چیزوں میں سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. یہ صحیح حدیث ہے، مصنف ہے امام عبد الرزاق جو امام بخاری کے بھی استاد ہیں، انہوں نے اپنی سند کے ساتھ اس حدیث کو ذکر کیا ہے. اور اس کے علاوہ مدارج النبوہ تو شفا شریف تو کس کس کتاب کے اندر یہ حدیث، ایون کہ جو سنی نہیں ہے وہ بھی اس حدیث کو اپنی کتاب میں لکھ گئے. اور اسی لیے جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو بڑا مزہ آتا ہے. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. اب یہ نور بھی ہر کسی کو کہاں نظر آتا ہے؟ نور بھی ہر کسی کو کہاں نظر آتا ہے؟ تو بہرحال یوں جبریل علیہ السلام آئے لباس کے اندر، خوبصورت لباس کے اندر آئے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئے. آقا فرماتے ہیں کہ جب بھی جبریل میرے پاس آئے تو میں پہچان جاتا ہوں کہ یہ جبریل ہیں، لیکن اس دن میں نے نہ پہچانا، یہاں تک کہ جب یہ اٹھ کے جانے لگے تو میں پہچان گیا رہا یہ تو جبریل ہے. تو اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات اس طرح سے توجہ ہٹا دیتا ہے. اللہ جیسے ایک چیز یاد ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے. یوسف علیہ السلام روتے رہے، ٹھیک ہے. اب کنعان ایک طرف ہے، مصر بہت دور ہے وہاں سے، ٹھیک ہے. اب مصر کے اندر یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص دی اپنے بڑے بھائی کو کہ یہ جاؤ یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ ڈالنا، جو ان کی آنکھیں کمزور ہوگی نا وہ ٹھیک ہو جائیں گی، ان کی آنکھوں پہ ڈالنا. جیسے ہی وہ مصر سے نکلے نا باہر، تو ادھر یعقوب علیہ السلام بولنے لگے، قرآن پاک میں ہے انی لاجد ریح یوسف، کہ بے شک میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو سونگھ رہا ہوں. کہاں ہیں؟ کنعان میں، وہ بھی مصر سے نکلے ہیں. کسی نے کہا یعقوب بڑی عجیب بات ہے، آپ کو مصر سے نکلے وہاں سے تو اپنے بیٹے یوسف کی قمیض کی خوشبو آ گئی، لیکن آپ کے گھر کے پاس یہ کنواں تھا، اس کنویں میں یوسف علیہ السلام خود تھے، ان کی قمیض نہیں، وہ خود تھے. اس ٹائم تو آپ کو کوئی خوشبو نہیں آئی. تو آپ نے جب اس کا یعنی وہ مثنوی شریف کے اندر نا اس طرح سوال و جواب کے انداز میں بڑا پیارا طریقے سے اس کو سمجھایا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض اوقات ہم پر ایسا حال آتا ہے کہ اس میں ہمیں ہر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، ہر شے ہم پر ظاہر ہوتی ہے، اور کبھی اللہ کی محبت میں ایسا گم ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے سے بھی بے خبر ہو جاتے ہیں. تو یہ بزرگوں کا وہ معاملہ ہوتا ہے نا. اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی موقع پہ آپ سے کوئی بات پوچھی جواب نہ دیا تو اس کے بہت سارے احتمالات ہیں کہ بعض اوقات مصلحت کی وجہ سے جواب نہیں دیا، بعض اوقات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ ہے، یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ جواب نہیں دیا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ بخاری کے اندر پڑھیں گے کہ آقا علیہ السلام کے علم غیب کا پورا بیان بخاری کے اندر ہے.
بے عشق محمد کے جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی۔ انشاءاللہ سمجھل آئندہ اتوار چھوڑ کے اس کے بعد والے اتوار بھی ہوگا۔ اچھا، اب یہ جو ہمارا 11ویں شریف کا سلسلہ ہوتا تھا تو یوں سمجھیں کہ یہی 11ویں ہے، یہی 12ویں ہے ہماری۔ 11ویں 12ویں تیجا 40واں یہ سارے وہ یوں کہیں نا کہ دین کو پھیلانے کے بہانے ہیں، اصل مقصود دین پھیلانا ہے۔ درس بخاری سرکار کے دور میں نہیں تھا، بدعت ہے، ٹھیک ہے، ہاں بدعت ہے، بٹ بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے، اس کے ذریعے سے دین پھیلے گا۔ اسی طرح 11ویں سرکار کے دور میں نہیں تھی، لیکن بدعت ہے تو بدعت حسنہ ہے کہ دین پھیلایا جا رہا ہے اس کے ذریعے۔ تو یوں جو ہے وہ اب وہ ہماری یہی 11ویں ہے، تو یہ مہینے میں 2 دن ہوتا ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ میں سے کم از کم 2 فرد تو ایسے ہوں کہ جو یہ دونوں ہمارا جو لنگر کا سلسلہ تھا اس کو تھام لیں یار، تاکہ اس میں لنگر کا بھی سلسلہ انشاءاللہ اس کی برکت آپ کو بہت ملے گی۔ جو ہر مہینے اگر کوئی دے سکتے ہیں کہ بھئی میرا 5-6 ہزار روپے کا ہوگا زیادہ، یا آپ چلو 8-10 ہزار بھی ہو، یہ جتنا کر سکیں نا، لیکن اس کے لیے اپنے آپ کو باؤنڈ کر دیں کہ یار بتا دیں کہ انشاءاللہ بھئی مہینے میں 1 دن جو ہے نا لنگر میں کر دیا کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے جو ہے نا وہ یہ جو ہمارا یہ لنگر 11ویں کا ہے اس کے اندر بھی ویسے جو ڈالنا چاہے ڈال دیں، لیکن اس کے علاوہ پر منٹ کوئی اگر اس حوالے سے تعاون فرمائیں تو آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اور دوسرا میں سمجھ گیا تھا آپ کھڑے ہوئے نا، میں سمجھ گیا تھا، تو کسی کی نیت بنتی ہے یہ لنگر کے حوالے سے مہینے میں 1 دن، یہ اپنا جاوید بھائی کتنا ہوگا ایک کنفرم بتا دینا۔ یہ عمران بھائی اسد بھائی کہاں ہیں؟ اچھا ہاں یہ سامنے 7,000 روپے۔ اچھا سامنے تو اسد بھائی بیٹھے، اس میں چشمہ نہیں پہنا ہوا نا تو تھوڑا 7,000 روپے میرا خیال ہے، ہاں 7-8 ہزار کا ہے۔ تو اگر کوئی 4,000 یا 3,000 جتنا ہر مہینے جو ہے وہ کرنا چاہے تو وہ بھلے بتا دیں، تو یہ ہے کہ پھر وہ بار بار اعلان کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، پابندی سے ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اس کی برکت وہ پھر آپ ہمیں خود ہی بتائیں گے کہ یار میں نے 4,000 دیے تھے، اللہ نے یہ برکت عطا کر دی۔ نہ بھی ہو یار اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں نا، تو انشاءاللہ عاشقان رسول مسلمانوں کو کھلانا یہ بہترین ثواب کا کام ہے۔ یہ یعنی کہ یہاں تک ہے کہ اچھی چیزیں کھلاؤ، یعنی بہت ساری برکتیں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے اس کی ذکر کی ہیں، پتہ نہیں 56 شاید برکتیں مسلمانوں کو کھانا کھلانے کی، 56 برکتیں، یعنی کہ رزق میں برکت، اس سے بلائیں دور ہوں گی اور اس کی مشکلات ٹلیں گی، اس سے بیماریاں دور ہوں گی، اس طرح کر کے بہت ساری لکھی ہیں۔ تو اس میں جس کا ذہن بنے، بھلے بعد میں اگر بتانا چاہیں تو اب بھی کوئی بتانا چاہے تو ابھی بھلے بتا دیں۔ اور 25 دسمبر، آج 20 ہے، 25 دسمبر قائد اعظم ڈے چھٹی ہے، جمعہ آنے والا جمعہ۔ اب 26 جو ہے یہ ہفتہ ہے اور 27 کو پھر اتوار ہے، چھٹی ہے۔ تو بعضوں کی تو ہو سکتا ہے کہ ہفتے کو بھی چھٹی ہو، تو یوں 3 چھٹیاں ایک ساتھ آ رہی ہیں، اور جن کی ہفتے کی نہیں ہے تو ہفتے کی کر کے یہ 3 چھٹیاں کر سکتے ہیں۔ میری بھی نیت ہے، اللہ کرے میں اپنی نیت پر عمل کر سکوں، تو 3 دن کا مدنی قافلہ انشاءاللہ عز و جل سجاول ٹھٹھا کے پاس ہے نا، ٹھٹھا سے تھوڑا سا آگے، انشاءاللہ یہاں پر یہ 3 دن کا مدنی قافلہ جائے گا اور مزے کو مزہ آئے گا بڑا، یعنی کہ ایک پر لطف وہ یہ سفر ہوتا ہے، ذوق والا سفر ہوتا ہے، یعنی ایسا پیارا سفر ہوتا ہے، یہ کیوں ان معنی سنتوں بھرا سفر ہوتا ہے، سنتوں بھرا سفر۔ آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، آپ کو پہلے چلو بھائی سفر کی دعا پڑھاتے ہیں، پھر وہ سبھی وہ ہوتے ہیں کہ باقی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے گویا نکلے ہوئے ہوں نا، پھر مل کے نعتیں پڑھتے ہیں، اتنا مزہ ہوتا ہے۔ پھر جو ہے وہ جہاں مسجد میں جاتے ہیں، اب یہاں تو چلو 5 نمازیں باجماعت بڑی مشکل سے، وہاں آپ کو وہ دن آپ کی زندگی کے بڑے اہم دن ہوتے ہیں کہ آپ تہجد بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اشراق چارج پڑھ رہے ہیں، اوابین پڑھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد نماز کا پریکٹیکل کرواتے ہیں، پھر لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے ہیں، یعنی بڑا یہ زندگی کی خدا کی قسم میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں، اس وقت ہم نا دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ نکل کے نا ایک پرسکون زندگی میں چلے جاتے ہیں یار،
آپ کو مدینے کی جو ہے وہ اللہ مدینے کا سفر عطا فرمائے، یہ مدنی قافلے میں جائیں، بار بار اس نیت سے جائیں کہ اللہ آپ کو حقیقی مدنی قافلہ عطا فرما دیں، حقیقی مدینے کا قافلہ عطا فرما دیں۔ تو آپ اس ٹائم بھی کوشش کریں، میری اپنی بھی نیت ہے انشاءاللہ کہ اس مدنی قافلے میں جمعرات کو انشاءاللہ ہمارا جو اجتماع ہوتا ہے فیضان سنت مسجد میں، اس کے بعد انشاءاللہ تو ٹائم ہے 12 بجے تک نا، 12 بجے تک انشاءاللہ یہ بسیں جائیں گی نا، بڑا یقین مانے کہاں ٹور جاتے ہیں، مری دیکھنے ادھر ادھر جاتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں۔ اچھا، ایک بندے کے 3000 روپے ہر مہینے، اللہ کرے ہر مہینے ہو جائیں تو آدھا تو ہو گیا، وہ کوئی نہ کوئی کر ہی دیتا ہے، لیکن یہ کہ اللہ کی راہ میں دینے سے کم نہیں ہوتا ہے، بڑھ کر ملتا ہے، میرا بالکل پریکٹیکل ہے کہ بڑھ کر ملتا ہے، اللہ اور میں عطا فرمائے۔ تو آپ کوشش کریں، یہ جو مدنی قافلہ جا رہا ہے انشاءاللہ دنیاوی لذت بھی ملے گی اور اخروی آپ کے دل کو جو میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے، یعنی دنیاوی مشکلات ختم ہو جائیں، دنیاوی بے قراریاں ختم ہو جائیں، آقا کے دیدار کے لیے میرا دل بے قرار رہے نا، مدینے جانے کے لیے بے قرار رہے، اور میری یہ بے قراری ہے نا یہ مستقل رہے گا۔ اللہ ہم سب کو مدینے کی محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا رب مصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ ہمارے والدین کی اور تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ یا اللہ عز و جل تیرے پیارے محبوب کی باتیں حدیثیں یہ صحیح بخاری ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے، اے اللہ ہمیں اس کی برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب کی برکتیں ہم سب کا مقدر بنا۔ یا اللہ محبوب کی محبت ہمارے دلوں میں عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں سچا پکا عاشق رسول بنا دے۔ یا اللہ امام بخاری کا صدقہ ہمیں علم نافع عطا فرما دے۔ یا اللہ علم نافع عطا فرما دے، ہم سب کو وہ بنا دے جو تجھے اور تیرے محبوب کو پسند آ جائیں۔ یا اللہ یہ بخاری برکت والی کتاب ہے، اے اللہ جہاں یہ پڑھی جاتی ہے وہ رحمت نازل ہوتی ہیں۔ اے اللہ تیرے پاک گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی ہم نے درس بخاری کا سلسلہ بھی کیا، اللہ ہم سب پر رحمت کی نظر فرما دے۔ یا اللہ ہم سب پہ رحمت کی نظر فرما دے۔ یا اللہ اس کی برکت سے گھریلو تنگیاں دور فرما دے، تنگ دستیاں دور فرما دے۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرض خلاصی عطا فرما دے۔ یا اللہ قرض سے خلاصی عطا فرما دے۔ اے میرے پیارے اللہ ہم سب کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما۔ یا اللہ ہاتھ پھیلانے والا نہیں بلکہ ہاتھ میں ڈالنے والا بنا دے۔ یا اللہ حلال عطا فرما، حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما لے۔ یا اللہ اتنا حلال عطا کر دے کہ پھر حلال عطا فرما کے ہمیں حرام سے بے نیاز کر دے۔ یا اللہ تیری راہ میں دینے والا بنا دے۔ یا اللہ مدنی قافلے کے یہ دن ہیں، اللہ ہمیں بھی تیری رضا کے لیے اس مدنی قافلے کا مسافر بنا دے۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ ہمارے بڑے پکے نمازی تھے بیچارے، کافی عرصے سے بیمار تھے، حاجی انور آج ان کا وصال ہو گیا، اللہ ان کی بخشش فرما دے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ اے اللہ کسی دن ہم میں سے بھی غیر سبھی نے جانا ہے، اے اللہ ہم سب کی قبروں کو بھی پیارے محبوب کے نور سے منور فرمانا۔ اے اللہ اس بخاری کا صدقہ جس محبوب کی اس میں باتیں لکھی ہیں، اے اللہ اس محبوب کے جلوے ہماری قبر کو جگمگاتے رہیں۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ ہم سب کی زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دو شے صلاۃ و سلام کے پڑھ لیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لا
ہو سلام شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام تقی والنقی غوث اعظم امام تقی والنقی جھلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیج سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ ہم سب کی زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ لنگر امام بخاری کا بھی سلسلہ ہے اوپر۔